أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم أخلصنا بوجهك الكريم اللهم أخلصنا بوجهك الكريم اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم زد فزد اللهم زد فزد آمين اللهم وفقنا لما تحب وترضى الحمدللہ ہم پہنچ گئے ہیں پڑھتے پڑھتے نون ساکن اور تنوین کے قواعد پہ الحمدللہ نون ساکن اور تنوین کے قواعد ہمارا صفحہ نمبر ہے 66 اور آئی ہوپ انشاءاللہ آپ لوگ اس کو ساتھ ساتھ ہائی لائٹ کرتے ہوں گے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے تاکہ کوئی بھی ٹاپک جو ہے وہ کسی کا رہ نہ جائے ٹھیک ہے وہی ہائی لائٹ کیا کریں جو آپ نے جو پڑھا ہے جو نہیں پڑھا اس کو چھوڑ دیا کریں پھر جب اس کا لیکچر سن لیں اور اسائنمنٹ کر لیں تو پھر اسے ہائی لائٹ کر لیں اوکے اب ہم نے کیا پڑھنا ہے نون ٹھیک ہے اگر ہم نے کسی بیسک کلاس کو پڑھانا ہو 2 4 5 چھوٹے بچے ہیں ویسے تو بہت چھوٹے بچے یعنی کہ اگر ہم دیکھیں ہمارے ادارے کے مفتاح القرآن کے جو بچے ہوتے ہیں 4 5 6 سال والے ان کو بھی عموماً ہم لوگ جو ہے یہ کتاب شروع کرا دیتے ہیں قومی سطح ٹیچر جو ہیں وہ ان کو مطلب بیسک میں ہی جو ہے وہ تھوڑا کر کے جو ہے یہ کتاب شروع کرا دیتے ہیں 2 2.5 سال میں بچے کا قرآن مکمل ہوتا ہے تو میکسیمم جو ہے نا وہ سیکھ چکا ہوتا ہے لیکن کبھی آپ نے بالکل ایسے کریش کورس میں پڑھانا ہو تو پھر ہم جو ہے اجمالی احکام پڑھاتے ہیں اجمالی کا مطلب ہوتا ہے اجمال کہتے ہیں خوبصورتی کو نا جمال اور خوبصورتی کس میں ہوتی ہے مختصر چیز میں تو یہ مختصر دیے جاتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے اجمالاً تو جو کریش کورس ہوتے ہیں بالکل بگنرز کے لیے ان میں ہم ہمیشہ اجمالی حکام پڑھاتے ہیں تفصیلی حکام نہیں پڑھاتے تو اجمالی حکام میں کیا آتا ہے تو پہلی بات تو یہ کہ اگر جیسے میم میں پڑھا تھا نا نون کی کون کون سی شکلیں ہو سکتی ہیں یا تو نون متحرک ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یا نون جو ہے ہمارے پاس مشدد ہو سکتا ہے یا نون جو ہے وہ ساکن ہو سکتا ہے اب ساکن میں جو ہے ہمارا جو ساکن والا نون ہے وہ خود بھی ساکن ہو سکتا ہے اور نون تنوین والا جو ہے وہ بھی ساکن ہو سکتا ہے تو ہمارے پاس حکم کیا ہوتا ہے اگر نون متحرک ہو تو ہمارے پاس غنہ نہیں ہوتا اگر نون مشدد ہو تو ہمیشہ غنہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نون متحرک ہو تو غنہ نہیں ہوتا نون مشدد ہو تو غنہ ہوتا ہے اور اگر نون ساکن یا تنوین ہو تو پھر ہم کہتے ہیں حمزہ ہا عین ہا غین خا 6 حروف ہیں اور 2 حروف ہیں لام را یہ حروف آئیں تو غنہ نہیں ہوتا ورنہ غنہ ہوتا ہے چلیں اس کو یاد کریں دوبارہ سے اگر نون متحرک ہو تو غنہ کبھی بھی نہیں ہوتا اگر نون جو ہے کیا یہ میں نے ٹاپک آپ کو پڑھایا ہوا ہے یا نہیں پڑھایا ہوا چیٹ میں لکھیں کیا میں نے ٹاپک پڑھایا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں نے ریسنٹلی ٹاپک پڑھایا آپ لوگوں کو پلانر میں تو یہ بھی آ رہا ہے تو پڑھا کیسے دیا پڑھایا کوئی کہہ رہا پڑھایا کوئی کہہ رہا نہیں پڑھایا چلیں 1 منٹ ٹھہریں پھر ہم کیا بات کر رہے ہیں کہ اگر نون متحرک ہوگا تو اس میں غنہ نہیں ہوتا اور اگر ہمارے پاس نون جو ہے وہ مشدد ہو تو اس میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے نون متحرک میں ہمیشہ غنہ نہیں ہوتا اور نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے 2 باتیں ہو گئی تیسری بات یہ ہے کہ اب نون ساکن اگر ہو تو نون ساکن کے بعد 6 حروف ہیں حمزہ ہا
عین ہا غین خا لام را، اگر یہ آ جائیں تو غنہ نہیں ہوتا، اور ان کے علاوہ کوئی حرف آئے ورنہ غنہ ہوتا ہے۔ تو بس یہی پورا ٹاپک ہے، یہی پورا ٹاپک ہے۔ کیا ٹاپک ہے کہ اگر نون متحرک ہو تو غنہ نہیں ہوتا، نون مشدد ہو تو پھر غنہ ہوتا ہے، اور نون ساکن کے بعد، ٹھیک ہے، یہ نون ساکن کے ہم جو بات کرتے ہیں اس میں بعد کا لفظ پڑھانا ضروری ہے۔ نون ساکن کے بعد حمزہ عین ہا غین خا لام را، یہ 6 حروف آئیں تو غنہ نہیں ہوتا ورنہ غنہ ہوتا ہے۔ چلیں یہ 3 لائنیں اچھے سے یاد کر لیں، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ نون متحرک میں کبھی بھی غنہ نہیں ہوتا، نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ نون متحرک میں غنہ کبھی بھی نہیں ہوتا، نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ اور جہاں تک رہی بات نون ساکن کی، تو نون ساکن کے بعد اگر حمزہ ہا عین ہا غین خا لام را آئے تو غنہ نہیں ہوتا ورنہ غنہ ہوتا ہے۔ نون ساکن کے بعد حمزہ ہا عین ہا غین خا لام را، یہ 8 حروف آئیں تو غنہ نہیں ہوتا ورنہ غنہ ہوتا ہے۔ جیسے وہ کہتے ہیں نا، اس میں نے نمک ڈالا ہے، ٹھیک ہے، لیکن نہ ہونے کے برابر ڈالا ہے، ٹھیک ہے، تو کوئی بندہ ایسے کہے گا اس میں نمک ہے ہی نہیں، کوئی کہے گا ہاں ہے تھوڑا ہے، لیکن جو کوئی ایسا ہوگا جو کہے گا اس میں نمک ہے ہی نہیں۔ تو یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ نون متحرک میں غنہ نہیں ہوتا، تو وہ وہی حساب ہے کہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، ہوتا تو ہے پر نہ ہونے کے برابر۔ تو جو بگنرز ہیں ان کو ہم اس بحث میں نہیں الجھا سکتے کہ یہ غنے کی صفت ہے، اس میں ہوگی نہیں ہوگی کیسے ہوگا، تو ہم انہیں بس یہ بتاتے ہیں کہ اس میں غنہ نہیں کرنا نون متحرک میں، نون مشدد میں آپ نے ہمیشہ غنہ کرنا ہے، اور جو نون ساکن ہے حمزہ عین ہا غین خا لام را، یہ 6 حروف آئیں تو غنہ نہیں کرنا ورنہ غنہ کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جو بگنرز ہوتے ہیں نا ان کی ادائیگیاں واضح نہیں ہوتی ہیں، تو ان کی ادائیگی میں نا پتہ ہی نہیں چلتا ہے، مطلب ان کو غنہ بہت کانشیسلی کرنا پڑتا ہے۔ تو جو غنہ جو ہے ہم جو غنے کانشیس ہو کے کرتے ہیں، جیسے نون مشدد کے رک کر کرنا پڑتا ہے، نون ساکن کا غنہ بھی رک کر کانشیس ہو کر کرنا پڑتا ہے، تو وہ ہم سکھا دیتے ہیں۔ جو خود آن کی آن میں ہو جاتا ہے اس کی خیر ہے، اس کو کہتے ہیں کہ غنہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کیونکہ ناک کے بغیر تو نون کی آواز کبھی باہر آنی ہی نہیں ہے، ناک کے بغیر تو نون کی آواز کبھی باہر آنی ہی نہیں ہے۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اس کے تفصیلی احکام، ٹھیک ہے۔ اب تفصیلی احکام ایک نا، اور ایک لاسٹ سیشن میں کوسچن تھا وقف کے بارے میں کہ وقف کا علم جو ہے وہ اجتہادی ہے یا نہیں، اس کو انشاءاللہ پھر ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، نون ساکن اور تنوین کے تفصیلی احکام۔ سب سے پہلے جو ہے آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے احکام سیم کیوں ہوتے ہیں۔ یہ 100% سیم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ جو تنوین ہے نا، 2 زبر، جیسے حمزہ 2 زبر ان، تو تنوین کے آخر میں ایک نون ساکن چھپا ہوا ہوتا ہے۔ چھپا کہاں پہ ہوتا ہے؟ رسم میں، قرآن کے رسم میں، رسم کہتے ہیں رائٹنگ پیٹرن۔ تنوین کے آخر میں نون ساکن چھپا ہوا ہوتا ہے۔ چھپا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کی آواز چھپی ہوتی ہے، آواز تو آ رہی ہوتی ہے، اس کی شکل کوئی نہیں آ رہی ہوتی، ٹھیک ہے۔ جیسے اس ٹائم آپ لوگ آواز تو سن رہے ہیں لیکن پکچر نہیں ہے، ویڈیو نہیں ہے، تو اسی طرح ہی جو نون تنوین ہے اس کا یہی حال ہوتا ہے۔ نون تنوین کا کیا حال ہوتا ہے کہ اس کی آواز تو آتی ہے، حمزہ 2 زبر ان، نون کی آواز تو آتی ہے، لیکن قرآن پاک کے رسم میں اس کو لکھا نہیں جاتا، اس کی ویڈیو نہیں آتی، اس کی تصویر ساتھ نہیں آتی، لیکن آواز تو آتی ہے نا۔ آواز آنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ نون تو ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کبھی کسی نے ڈانٹنا ہو تو وہ اس اونچی آواز میں آواز بھی دے دیں تو بچہ ہٹ جاتا ہے، بے شک آپ اس کو آ کے اپنا چہرہ نہ بھی دکھائیں، تو بعض اوقات آواز ہی کافی ہوتی ہے۔ تو یہ جو آواز ہی آ جاتی ہے نا تنوین کی، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کی، ٹھیک ہے،
تو یہ بتاتی ہے کہ یہاں پہ نون ساکن ہے. تو جو نون ساکن لکھا ہوتا ہے اور جو جس نون ساکن کی آواز آتی ہے، ہیں تو دونوں نون ساکن ہی نا، تو اس لیے دونوں کے حکام سیم ہوتے ہیں. اب اگر ہم بات کا خلاصہ کریں کہ نون ساکن اور تنوین کے احکام بالکل سیم کیوں ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ تنوین کی آواز میں بھی ایک نون ساکن چھپا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب جو نون ساکن ہے اور نون تنوین ہے، نون ساکن ہے اور نون تنوین ہے، اب یہ بالکل سیم ہوتے ہیں، ان کی آواز بالکل سیم ٹو سیم ہوتی ہے اور ان کے احکام بھی بالکل سیم ٹو سیم ہوتے ہیں. احکام کیا ہیں؟ احکام یہ ہیں کہ اگر نون ساکن یا نون تنوین کے بعد کے لفظ یاد رکھیں، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ہلکی آ جائیں تو ہم کیا کرتے ہیں، نون ساکن اور نون تنوین کے آواز کو بالکل ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، بالکل ظاہر کرتے ہیں، بالکل واضح کر کے پڑھتے ہیں، کوئی بھی آواز کو چھپاتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ہلکی آئیں تو ہم کیا کرتے ہیں، نون ساکن اور تنوین کی آواز کو بالکل ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، اس کو اظہار کہتے ہیں. نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حروف ہلکی آئیں تو ہم کیا کرتے ہیں، نون ساکن اور تنوین کی آواز کو بالکل ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، اظہار کر کے پڑھنا. بالکل واضح نون ساکن یا تنوین کی آواز کو بالکل بھی نہیں چھپایا جاتا. ٹھیک ہے. اظہار کرتے ہیں. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد یرملون آ جائیں، حروف یرملون آ جائیں تو ہم کیا کرتے ہیں، نون ساکن اور تنوین کی آواز کو اگلے حرف میں داخل کر کے پڑھتے ہیں، اگلے حرف میں داخل کر کے پڑھتے ہیں. اگر یرملون آ جائیں، نون ساکن یا تنوین کے بعد یرملون میں سے یا آ جائے، غا آ جائے، میم آ جائے، لام آ جائے، واؤ آ جائے یا نون، کوئی بھی 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں، نون ساکن اور تنوین کی آواز کو اگلے حرف میں داخل کر کے پڑھتے ہیں. اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو نون ساکن اور نون تنوین کی آواز کو اگلے حرف میں داخل کر کے پڑھتے ہیں. اس طرح داخل کر کے پڑھنے کو کہتے ہیں ادغام کر کے پڑھنا، ادغام کر کے پڑھنا. ٹھیک ہے. نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف یرملون آ جائیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ نون ساکن اور تنوین کی آواز کو اگلے حرف کے اندر داخل کر کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اگلے حرف میں داخل کرتے ہیں تو دیکھیں جو چیز داخل ہو جاتی ہے عموماً وہ جو ہے اپنا آپ چھپا دیتی ہے. ٹھیک ہے. جب آپ کسی دوسرے کی عادتیں لے لیتے ہیں، اپنے آپ کو دوسرے کے اندر جو ہے اس کے ساتھ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، آپ چھپ جاتے ہیں. جس کے اندر داخل کیا جاتا ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے. تو یہی بات ہے کہ نون ساکن اور تنوین کی اپنی جو صفتیں ہیں، آپ لوگوں نے صفات کا ٹاپک پڑھا، اس میں آپ نے ہر حرف کی 5 سے 6 صفات نکالی. تو جو نون کی اپنی 6 صفتیں ہیں وہ عموماً چھپ جاتی ہیں، بس غنہ جو ہے وہ کبھی باقی رہتا ہے، کبھی وہ بھی نہیں رہتا. ٹھیک ہے. تو میں نے آپ کو کیا سمجھایا، میں نے آپ کو یہ سمجھایا کہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ہم کیا کریں گے، نون ساکن اور نون تنوین کی آواز کو ان اگلے حروف میں داخل کر کے پڑھیں گے. اس طرح نون ساکن اور نون تنوین کی آواز کو اگلے حروف میں داخل کر کے پڑھنا ادغام کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اور جب بھی ہم کسی حرف کو اگلے حرف کے اندر داخل کر کے پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ جو حرف بیچارہ داخل ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ چھپ جاتا ہے، اس کی صفتیں جو ہیں وہ واضح نہیں ہوتی. اور کس کی صفتیں واضح ہوتی ہیں، جس کے اندر داخل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. چلو، جیسے اگر آپ یہ دیکھیں نا، ایک یہاں سے انسان آ رہا ہے اور یہاں پہ ایک دروازہ کھڑا ہے. اب یہ انسان جو ہے یہاں سے چلتا چلتا اس دروازے کے اندر داخل ہو گیا تو کیا ہوگا کہ یہاں سے جو انسان ہے باہر سے چل کے آ رہا تھا وہ چھپ جائے گا، وہ نظر آنا بند ہو جائے گا اور دروازہ تو نظر ہی آتا رہے گا نا. تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے. کیسے؟ اگر کوئی چل کے آ رہا ہو اور کسی دروازے میں داخل ہو جائے تو کیا ہوگا
کہ جو انسان داخل ہوا ہے وہ نظر آنا بند ہو جائے گا، لیکن دروازہ جس کے اندر داخل ہوا ہے دروازہ تو نظر آتا ہی رہے گا۔ تو اسی طرح ہی اگر کوئی بھی حرف اگلے حرف میں داخل ہو جائے، یعنی کہ کون داخل ہوگا؟ نون ساکن اور نون تنوین داخل ہوگا۔ تو جب کوئی حرف کسی حرف میں داخل ہو جائے تو اس کی اپنی آواز جو ہے وہ اس طرح سے آنا بند ہو جاتی ہے اور اگلا حرف جو ہے وہ ڈومیننٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں تک ابھی میں نے آپ کو 2 قاعدے پڑھائے ہیں۔ کون کون سے؟ ایک اظہار پڑھا ہے، اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ہلکی آئیں تو اظہار ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد یرملون آئے تو وہاں پہ ادغام ہوتا ہے۔ پھر میں نے آپ کو ادغام کا مطلب سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ادغام کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ادغام کا مطلب یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین وہ اگلے حرف میں داخل ہو جائیں گے۔ جب نون ساکن اور نون تنوین اگلے حرف میں داخل ہو جائیں گے تو ان کی جو صفتیں ہیں، نون کی 6 صفات ہیں، تو 6 صفات جو ہیں وہ اس طرح سے آپ کو اب نظر نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے؟ چلیں، اظہار پڑھ لیا اور ادغام پڑھ لیا۔ اظہار حروف ہلکے پہ ہوتا ہے اور جو ادغام ہے وہ حروف یرملون پہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے اقلاب۔ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے، اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کی جو آواز ہے اس کو ہم میم بنا دیتے ہیں۔ نون ساکن کی جو آواز ہے، نون کی جو آواز ہے ان، ان، اون، یہ جو آخر پہ آپ کو نون کی آواز آ رہی ہے، ان، 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 یہ جو آواز ہے یہ ان سے ام بن جاتی ہے، میم بن جاتی ہے۔ تو یہ جو نون ساکن کی آواز کا میم میں بدلنا ہے، نون کا میم میں بدلنا ہے، اس کو کہتے ہیں اقلاب۔ اور اقلاب کا مطلب یہی ہوتا ہے الٹ پلٹ ہونا، جیسے قلب دل ہے نا، دل کو دل کہتے ہیں، وہ بدلتا ہی رہتا ہے۔ تو اسی طرح نون ساکن کی آواز میم سے بدل جاتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو اقلاب کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ہم نے کیا پڑھا؟ اگر نون ساکن کے بعد حروف ہلکی آئیں تو اظہار ہوتا ہے، اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون آئے تو ادغام ہوتا ہے، اور اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد با آئے تو اقلاب ہوتا ہے۔ اب یہ آپ کبھی سوچیں گے کہ اظہار کیوں ہوتا ہے، یعنی کہ حمزہ عین ح غین خا لام را آنے حمزہ عین ح غین خا یہ ہی حروف آنے پر اظہار کیوں ہوتا ہے؟ میم با آنے پر ہی جو ہے نون وہ میم سے کیوں بدلتا ہے؟ تو ان سوالوں کے جواب جو ہیں، یہ کیوں کے جو جواب ہے ہم کل دیں گے۔ ابھی ہم بیس جو ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ہم بیس میں کیا پڑھا ہے؟ اظہار جو ہے وہ حروف ہلکی پر ہوتا ہے، حمزہ ہا عین ح غین خا پر، اور ادغام حروف یرملون پر ہوتا ہے۔ اور ادغام ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو سب سے پہلے مطلب اور حروف، یہ 2 چیزیں یاد ہونی چاہیے۔ اظہار کا مطلب ہے نون ساکن ظاہر ہو کر پڑے گا۔ ظاہر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو نون کی 6 صفتیں ہیں وہ ویسے 6 کی 6 ادا ہوں گی، 6 کی 6 ادا ہوں گی۔ اور ادغام کا مطلب ہے کہ نون ساکن کی آواز اگلے حرف میں داخل ہو جائے گی، یعنی کہ 6 کی 6 صفتیں ادا نہیں ہوں گی، ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ صفت ادا ہو ورنہ نہیں ادا ہوں گی، ٹھیک ہے؟ اور اقلاب کا مطلب ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کی آواز میم سے بدل جائے گی۔ اقلاب کا مطلب ہے بدلنا۔ کیا بدلتا ہے؟ نون ساکن اور تنوین کی آواز میم سے بدلتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس چوتھا قاعدہ ہے اخفاء کا۔ اخفاء کا مطلب ہے نون ساکن اور تنوین کی آواز کو پڑھنا لیکن چھپا کر پڑھنا، نون ساکن اور تنوین کی آواز کو پڑھنا لیکن چھپا کر پڑھنا، چھپا کر پڑھنا۔ تو کن حروف پہ اخفاء ہوتا ہے؟ یہ سارے حروف جو ہیں یرملون کے، ہلکی کے اور با، ان کو آپ نکال دیں تو باقی حروف پر اخفاء ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم اس کو ایک بار لاسٹ ٹائم ریپیٹ کرتے ہیں۔ اظہار کیا ہے؟ اس کا معنی ہے نون ساکن اور تنوین کو ظاہر کر کے پڑھنا۔ نون اور ساکن کی 6 صفات ہیں نون کی، ان کو 6 کی 6 کو واضح کر کے پڑھنا۔ ادغام کا مطلب کیا ہے؟ نون ساکن کو
آگے داخل کر کے پڑھنا، ٹھیک ہے؟ داخل کرنے میں 6 صفات ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ جو ہے وہ پڑھی جائے، ورنہ نہیں پڑھی جائیں گے۔ اقلاب کا مطلب کیا ہے؟ نون ساکن کے بعد کو بدل کر پڑھنا۔ 6 کی 6 جو صفتیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، جس حرف سے بدلا جائے گا میم، اس کی صفات آپ کو سنائی دیں گی۔ اس کے بعد ہے اخفاء، نون ساکن اور تنوین کے بعد کو چھپا کر پڑھنا۔ 6 میں سے کچھ صفتیں جو ہیں وہ ڈراپ ہو جائیں گی، کچھ پڑھی جائیں گی، کچھ ڈراپ ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ ادغام کی طرح اس طرح ساری تو نہیں ڈراپ ہوں گی، لیکن کچھ جو ہیں آدھی آدھی آپ کہہ لیں وہ گر جائیں گے۔ پہلے یہاں تک یاد کریں، پھر کچھ باتیں جو ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ یاد کیا کرنا ہے؟ 4 قاعدے ہوتے ہیں نون ساکن اور تنوین کے: اظہار، ادغام، اقلاب، اخفاء، ٹھیک ہے؟ ہر ایک کا معنی کیا ہے؟ اظہار کا مطلب ہے نون ساکن اور تنوین کے بعد کو ظاہر کرنا، ادغام کا مطلب ہے نون ساکن اور تنوین کے بعد کو اگلے حرف میں داخل کرنا، اقلاب کا مطلب ہے نون ساکن اور تنوین کے بعد کو بدلنا، اخفاء کا مطلب ہے نون ساکن اور تنوین کے بعد کو چھپانا۔ تو اظہار کا مطلب ہوا ساری صفتیں ادا کرنا، ادغام کا مطلب ہوا کہ اس طرح داخل کرنا کہ صفتوں پہ اثر آ جائے، صفتیں اس طرح سے باقی نہ رہیں۔ اقلاب کا مطلب ہوا کہ نون ساکن کی جو صفات ہیں وہی ساری بدل جائیں گی، جس حرف سے بدلیں گی میم، پھر اس کی ہی صفات ادا ہوں گی، نون کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اور اخفاء کا مطلب ہے چھپا کر پڑھنا، جب چھپا کر پڑھیں گے تو جب ہم کسی بچے کو چھپاتے ہیں کچھ حصے چھپ جاتے ہیں، کچھ حصے ظاہر رہ جاتے ہیں، تو اسی طرح ہی ہوگا کہ نون کی کچھ صفتیں چھپ جائیں گی، کچھ جو ہیں وہ سنائی دیں گے۔ حروف ان کے آپ کو آتے ہوں گے انشاءاللہ۔ حروف ہلکی پہ اظہار ہوتا ہے، ین والون پہ ادغام ہوتا ہے، با پر اقلاب ہوتا ہے، اور باقی حروف پر اخفاء ہوتا ہے۔ چلو اب یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بار بار کہہ رہی ہوں کہ اظہار میں ساری صفتیں ظاہر ہوں گی، یاد ہوگی؟ یاد ہوگی؟ ٹھیک ہے۔ عمومی طور پہ جو ہے نا وہ صفات کا اس لفظ نہیں استعمال کرتے، تو آپ کو صفات کو ہر ٹاپک میں یاد رکھنا ہے، کیونکہ کوئی بھی ٹاپک، کوئی بھی حرف، کوئی بھی ادائیگی مخارج اور صفات کے بغیر ہوتی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ اظہار میں ساری صفتیں ظاہر ہوں گی، تو کیا اظہار میں تو غنہ نہیں ہوتا؟ تو غنہ ظاہر ہوگا بالکل، لیکن غنہ کون سا ہوگا؟ غنہ آنی، جو آن کی آن میں ہوگا، آپ کو کانشیسلی نہیں پڑھنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اظہار کون سا ہوگا؟ اظہار میں غنہ کون سا ہوگا؟ غنہ آنی۔ باقی ساری نون کی صفات جو ہیں وہ تو رہیں گی۔ اس کے بعد ادغام۔ اب میں ادغام میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہی ہوں کہ کچھ صفتیں باقی رہیں گی شاید، اور کچھ نہ رہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ادغام 2 طرح کا ہوتا ہے۔ جو حروف یومن ہیں ان پر ادغام ہوتا ہے غنے کے ساتھ، اور جو لام را ہیں ان پر ہوتا ہے غنے کے بغیر، ٹھیک ہے؟ غنے کے بغیر۔ یومن میں ہوتا ہے غنے کے ساتھ، اور لام را پہ ہوتا ہے ادغام غنے کے بغیر، یعنی کہ 5 میں سے جو ایک صفت غنہ ہے ادغام میں وہ باقی رہے گی یومن کے، اور لام را میں کوئی صفت باقی نہیں رہے گی۔ میر ربک، میر ربک، دیکھیں لگ ہی نہیں رہا کہ یہاں پہ نون ہے، میر ربک، ادائیگی میں نون سنائی دے ہی نہیں رہا، 6 کی 6 صفتیں ختم ہو گئی ہیں۔ لیکن من یؤمنو، اس میں دیکھیں من، نون کی جتنی بھی صفتیں ہیں وہ ساری غائب ہیں، جہر بھی غائب ہے من، اور اس کے بعد توسط بھی غائب ہے، اور استفال بھی، اور انفتاح بھی، اور لاسٹ ون اذلاق بھی، لیکن جو غنے کی صفت ہے وہ یہاں باقی ہے۔ من یؤمنو، یؤمنو من، ٹھیک ہے؟ تو ادغام میں کیا ہے؟ ادغام یعنی کہ کوئی انسان تو ہوتا ہے جو 100% کسی کی عادتوں کو لے لیتے داخل ہو کے، اور کوئی انسان ہے کہ چاہے کوئی تو اپنی عادت ہوگی نا، تو ادغام میں کیا ہے کہ نون کی ایک عادت، ایک صفت باقی رہ جاتی ہے غنے کی، باقی جو 5 صفتیں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔
تو اظہار میں 6 کی 6 صفتیں باقی رہتی ہیں، اور جو غنہ باقی رہتا ہے وہ کون سا ہے؟ غنہ آنی۔ اور ادغام میں کیا ہے؟ ادغام جو غنے کے ساتھ ہوتا ہے یومن، تو یومن آنے پر 5 صفتیں تو ختم ہو جاتی ہیں لیکن غنے کی صفت باقی رہتی ہے، اور لام را میں تو کوئی صفت نون کی باقی نہیں رہتی۔ اقلاب میں کیا ہے؟ اقلاب میں تو پڑا ہی میم جاتا ہے، تو میم کی آواز ہے اور میم کی صفتیں ہیں۔ اور اخفاء میں کیا ہوتا ہے؟ اخفاء میں نون کی جیسے اخفاء چھپ جاتا ہے نا، تو چھپنے کی وجہ سے غنہ زیادہ ڈومینیٹ ہو جاتا ہے، اور باقی صفتیں اپنے جیسے آپ کہہ رہے ہیں بدرجہ کمال یا اتم وہ نہیں موجود رہتی، ٹھیک ہے، ہوتی ہیں لیکن بدرجہ اتم نہیں ہوتی کہ بالکل واضح طور پر ادا ہو، کیونکہ ہم چھپا ہی رہے ہیں، غنے کو چھپا ہی رہے ہیں۔ جب غنہ ہی چھپا رہے ہیں، نون ہی چھپا رہے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کی صفتیں بھی چھپ کے ہی ادا ہوتی ہیں، بالکل بدرجہ اتم ادا نہیں ہوتی۔ تو یہاں تک ہم نے نون ساکن اور تنوین کے جو قواعد ہیں نا ان کو پڑھ لیا ہے۔ وہ ہم نے کیا پڑھے ہیں؟ یہ پڑھا ہے کہ حروف ہلکی پر اظہار، حروف یرملون پر ادغام، با پر اقلاب، اور باقی حروف پر اخفاء ہوتا ہے، اور ہر ایک قاعدے کا مطلب کیا ہے یہ بھی ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اب ہم جو ہے وہ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ نون ساکن اور نون تنوین کے احکام تو بالکل سیم ہیں، لیکن کچھ کتابوں میں جو ہے وہ نون ساکن اور تنوین کا کچھ فرق لکھا ہوا ہوتا ہے، تو ہم وہ فرق جو ہے، یہ چھوٹی سی علمی بحث ہے، علمی کہلے نوٹ ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں کہ نون ساکن اور تنوین کا فرق کیا ہوتا ہے۔ نون ساکن اور نون تنوین کا سب سے پہلا فرق یہ ہوتا ہے کہ نون ساکن جو ہے وہ رسم کے اندر لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، قرآن پاک کے رسم میں لکھا ہوتا ہے، اور جو نون تنوین ہے وہ رسم میں نہیں لکھا ہوتا، ٹھیک ہے، پہلا فرق یہ ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ جو نون ساکن ہے وہ اسم میں بھی آتا ہے، فعل میں بھی آتا ہے، اور حرف میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، نون ساکن اسم میں بھی آتا ہے، فعل میں بھی آتا ہے، اور حرف میں بھی آتا ہے۔ نون ساکن اسم میں بھی آتا ہے، فعل میں بھی آتا ہے، اور حرف میں بھی آتا ہے، لیکن جو نون تنوین ہے وہ صرف اسم میں آتا ہے، فعل اور حرف میں نہیں آتا۔ یہ سارے جو باتیں ان کا ادائیگی سے کوئی تعلق نہیں ہے ویسے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ نون تنوین کسی بھی کلمہ کے شروع میں بھی آتا ہے، شروع میں بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، شروع میں تو نہیں، شروع کا نہیں مجھے کنفرم پتہ، لیکن درمیان اور آخر میں آتا ہے، ٹھیک ہے، کلمہ کے درمیان میں بھی آتا ہے اور آخر میں بھی آتا ہے۔ اگر اس کی کوئی شروع کی مثال ہوئی تو مطلب شروع میں بھی آتا ہوگا۔ اور تنوین والا جو ہے وہ صرف آخر، تنوین ہمیشہ آخر میں ہی آتی ہے، کبھی بھی درمیان میں نہیں آتی۔ تنوین کلمہ کے کبھی بھی درمیان میں نہیں آتی، ہمیشہ جو ہے وہ آخر میں آتی ہے۔ اور چوتھا فرق یہ ہے کہ جو نون ساکن ہے وہ ہمیشہ پڑھا جاتا ہے، ہمیشہ پڑھا جاتا ہے، بے شک آپ وقف کر لیں نون ساکن پر، بے شک وصل کر لیں، لیکن جو نون تنوین ہے وہ صرف وصل میں پڑھا جاتا ہے اور وقف میں نہیں پڑھا جاتا۔ تو ابھی میں نے آپ کو 4 فرق پڑھائے ہیں، وہ بڑے جو کتاب کے اندر لکھے ہیں۔ کون کون سے پڑھائے ہیں؟ کہ نون ساکن ہمیشہ رسم میں لکھا جاتا ہے، اور نون تنوین رسم میں نہیں لکھا جاتا، بس تلفظ میں ہوتا ہے۔ نون ساکن اسم، فعل، حرف تینوں میں آتا ہے، اور نون تنوین صرف اسم میں آتا ہے۔ اسم کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ یہاں تو لام تعریف ہو یا پھر نون تنوین ہو۔ جو نون ساکن ہے وہ آخر میں بھی آ سکتا ہے اور درمیان میں بھی آ سکتا ہے، لیکن نون تنوین ہمیشہ آخر میں ہی آتا ہے۔ نون ساکن وصلاً وقفاً پڑھا جاتا ہے دونوں حالتوں میں، لیکن نون تنوین صرف وصلاً پڑھا جاتا ہے، وقفاً نہیں پڑھا جاتا۔ ٹھیک ہے، چلیں
اچھا، اب ہم نے کیا کیا، ہم نے نون ساکن اور تنوین کے قاعدے پڑھ لیے اور ان کے مطلب بھی سمجھ لیے، ان کے حروف بھی پڑھ لیے اور یہ بھی پڑھ لیا کہ ہر قاعدے میں صفتوں کا کیا حال ہوگا۔ پھر ہم نے ادغام کی 2 قسمیں پڑھ لی، مال غنہ اور بلا غنہ، اور دونوں میں یہ دیکھ لیا کہ مال غنہ میں صفت غنہ باقی رہے گی، بلا غنہ میں کوئی بھی صفت باقی نہیں رہے گی۔ پھر ہم نے نون ساکن اور تنوین کا فرق جو ہے اس کو پڑھ لیا۔ اب یہاں پر جو ہے وہ تھوڑا سا مراتب دیتے ہیں، لیولز، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ہم بات کریں نا، یہ جتنی بھی اب باتیں کریں گے لیولز کو لے کر، ادائیگی کے بارے میں، ان سب کا تعلق جو ہے وہ انتہائی دقیق ادا سے ہے، باریک ادا سے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے مسلسل مشق سے آتی ہے، مسلسل مشق سے، اور ماہر، انتہائی ماہر استاذ کو سننے سے بھی اور اس کو اپنا مکمل قرآن سنانے سے بھی، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کتاب پڑھی اور کتاب پڑھ کے خود سے جو ہے وہ اعلیٰ اظہار یا اعلیٰ اخفاء کرنا شروع کر دیا، یہ ایسے نہیں کر سکتے۔ ایسے جو ادائیگی صحیح بھی ہوتی ہے وہ بھی غلط ہو جاتی ہے۔ تو خود سے اعلیٰ اظہار یا اعلیٰ اخفاء نہیں کرنا۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خود سے ہی جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو خود سے ہم نہیں پڑھ سکتے۔ یہ جو مراتب ہیں یہ ماہر اساتذہ کو مسلسل سننے سے، آپ ان کو دھیان سے ہر روز تلاوت میں ان کی تلاوت کو سننا شامل کریں اور ہر روز کسی ایکسپرٹ کو سنائیں، تو پھر یہ جا کے ہے نا یہ مراتب آتے ہیں۔ اب مراتب میں جو ہے نا وہ ایک ٹرک ہے، وہ یہ ہے کہ جو حرف نون ساکن سے جتنا دور ہوگا، ٹھیک ہے، جتنا دور ہوگا تو اس میں غنہ جو ہے اتنا کم ہونے لگ جائے گا۔ جو دوری ہے کسی بھی حرف کے نون ساکن سے، جو دوری ہے وہ سبب ہے غنہ کم کرنے کا، ٹھیک ہے۔ کسی بھی حرف کی نون ساکن، نون کے مخرج سے جو دوری ہے، کسی بھی حرف کی نون کے مخرج سے جو دوری ہے، کہتے ہیں نا اللہم باعد بینی و بین خطایای، باعد، بعد جو ہے نون ساکن سے کسی بھی حرف کے مخرج کا، نون کے مخرج سے کسی بھی حرف کا بعد جو ہے وہ غنہ کم کرنے کا سبب بنتا ہے۔ تو آپ اگر دیکھیں حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، ٹھیک ہے، اور یہ ہمارے پاس ادھر ہے نون ساکن، نون ہے، تو نون سے سب سے زیادہ حمزہ ہا دور ہے، تو یہاں پر سب سے زیادہ اظہار ہوگا، پھر یہاں پر اظہار ہوگا، پھر اعلیٰ اور یہ وسطیٰ اور یہ ادنیٰ، ٹھیک ہے۔ جو حرف جتنا نون سے دور ہوگا اس میں اظہار اتنا زیادہ ہونے لگ جائے گا، تو حمزہ ہا میں سب سے زیادہ ہوگا، پھر عین ہا میں اور پھر غین خا میں۔ اسی طرح آپ آگے آئیں اور انہوں نے دیے ہوں گے اخفاء کے مراتب۔ ہاں، اب اخفاء کے مراتب میں بھی یہی کہانی ہے۔ دیکھیں قاف اور کاف، اخفاء کے حروف میں قاف اور کاف ہیں اور ادھر تا دال طا ہیں اور باقی تقریباً درمیان میں۔ تو نون کے مخرج سے قاف اور کاف سب سے دور ہے، اس لیے سب سے کم اخفاء جو ہے وہ قاف اور کاف میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور سب سے زیادہ جو اخفاء ہے وہ تا دال اور طا میں ہوتا ہے اور باقی حروف میں وسطی اخفاء ہوتا ہے۔ تو نون کے مخرج سے جو حرف جتنا، جس حرف کو جتنا بعد ہوگا اتنا ہی اس میں غنہ کم ہونے لگ جائے گا، اور جو ہے اس کا ہولڈ جو ہے اپنے مخرج پہ دور ہونے کی وجہ سے زیادہ ہوتا جائے گا، اور قریبی کی وجہ سے نون کا اپنے مخرج پہ جو ہولڈ ہے وہ کم ہوتا جائے گا، ٹھیک ہے۔ چلیں اسی بات کو ہم کل بھی ایک بار ریپیٹ کریں گے جب ہم توجیہات دیکھیں گے کہ اظہار کیوں ہوتا ہے، ادغام کیوں ہوتا ہے، اقلاب کیوں ہوتا ہے، اخفاء کیوں ہوتا ہے۔ اس کا بھی جواب یہی ہے، دوری کی بنا پہ اظہار ہوتا ہے کہ نون کے مخرج سے یہ حروف دور ہوتے ہیں تو اظہار کا سبب بنتے ہیں۔ جو حرف جتنا قریب ہوتا جاتا ہے پھر اس کا حکم ویسے ہی بدلتا رہتا ہے۔ تو یہاں تک ہم نے کیا باتیں کی ہیں ان کو ریپیٹ کرتے ہیں، پھر آپ مجھے بتائیں آپ کو سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی۔ کیا کیا باتیں ہم نے پڑھی ہیں؟ ہم نے سب سے پہلے یہ پڑھا کہ اس کے 4 قاعدے ہوتے ہیں، اظہار، ادغام، اقلاب، اخفاء، اور چاروں کے معنی پڑھے، چاروں کے حروف پڑھے اور چاروں میں صفات کو ڈسکس کیا۔ یہاں تک سمجھ آ گئی سب کو؟
جلدی سے اوکے اوکے کرتے رہیں، پھر جہاں سے سمجھ نہیں آئے گی اس کو دیکھ لیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے کیا کیا، ہم نے ادغام کی اقسام دیکھی اور نون ساکن اور نون تنوین کے کچھ فرق لکھے۔ یہ سمجھ آ گئی؟ ادغام کی اقسام پڑھی اور نون ساکن اور تنوین کے فرق دیکھیں، ٹھیک ہے، اوکے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، پھر اس کے بعد ہم نے جو ہے یہ دیکھا کہ جو مراتب دیے ہوئے ہیں انہوں نے اظہار کے اور اخفاء کے، وہ کس بنا پر دیے ہیں۔ تو میں نے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ نون کے مخرج کے بعد جو بھی حرف آتا ہے، ٹھیک ہے، حروف تہجی میں سے کوئی بھی حرف آئے الف سے لے کے یا تک، تو جس قدر اس میں بعد ہوگا، اس کے مخرج میں، نون ساکن کے بعد آنے والے حرف میں جس قدر بعد ہوگا، نون کا اپنے مخرج پہ ہولڈ اس قدر زیادہ ہو جائے گا۔ تو اس زیادہ ہولڈ کی بنا پر حروف حلقی میں اظہار ہوتا ہے، کیونکہ حروف حلقے سب سے دور ہوتے ہیں، تو حروف حلقی میں سے بھی حمزہ ہا سب سے دور ہوتا ہے، پھر عین ہا تھوڑا آگے، پھر غین خا تھوڑا آگے، تو اسی بنا پر حمزہ ہا میں سب سے زیادہ اظہار ہوتا ہے، پھر وسطی اظہار، پھر ادنا اظہار جو ہے وہ غین خا پہ ہوتا ہے۔ اور یہی بات میں نے آپ کو اخفاء میں سمجھائی کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد جو حروف اخفاء آتے ہیں ان میں قاف اور کاف یہ نون سے سب سے دور ہوتے ہیں، تو نون کا اپنے مخرج پہ ہولڈ زیادہ ہونے کی بنا پر، دوری کی بنا پر ہولڈ زیادہ ہوتا ہے تو اخفاء کم ہوتا ہے، اور تا دال طا قریب ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ان کے قرب کی بنا پر نون کا اپنے مخرج میں ہولڈ اس طرح سے زیادہ نہیں رہتا، تو کیا ہوتا ہے ان حروف میں اخفاء زیادہ ہوتا ہے، اور باقی سب جو حروف ہیں ان میں وسطی والی کنڈیشن ہوتی ہے۔ چلیں یہ بات سمجھ آ گئی مراتب کیسے ہوئے۔ ٹھیک ہے، اب اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد، ٹھیک ہے، تنوین کے بعد حروف یرملون جو ہیں وہ ایک ہی کلمہ میں آئیں، یعنی کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد جو ہے ہمارے پاس یرملون کے حروف ہیں وہ ایک ہی کلمہ میں ہوں، ایک ہی کلمہ میں، تو پھر اظہار نہیں ہوتا، پھر ادغام نہیں ہوتا، پھر اظہار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس اظہار کو ہم اظہار مطلق کہتے ہیں، مطلق کہتے ہیں پکا پکا، اظہار کے علاوہ کبھی کچھ نہیں ہو سکتا، اظہار کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا، مطلق کا مطلب ہے پکا اظہار ہی ہے، کبھی بھی اظہار کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے کیا کہا، اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد، تنوین کی تو بات ہو ہی نہیں سکتی نا کہ ایک کلمہ کی بات ہو رہی ہے، ایک کلمہ کے اندر تو تنوین آتی نہیں ہے، تنوین آخر میں آتی ہے، تو نون ساکن کے بعد اگر حروف یرملون ایک ہی کلمہ میں آئیں تو پھر ادغام نہیں ہوتا، پھر اظہار ہوتا ہے، اور اس اظہار کو اظہار مطلق کہتے ہیں۔ مطلق کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہوتا ہی اظہار ہے، مطلق کا مطلب ہے پکا 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 فیصلہ، ٹھیک ہے۔ اور اب میں نے آپ کو یہ کہا کہ حروف یرملون آئیں، ٹھیک ہے، یرملون آئیں، تو یرملون میں نے عموماً کہہ دیا ہے سمجھانے کے لیے ادغام کے ضمن میں، حقیقت یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد ایک ہی کلمہ میں جو مثالیں آئی ہیں وہ یرملون میں سے یا اور واؤ کی قرآن میں آئی ہیں، اور یہ چار مثالیں ہیں، الدنیا، قنوان، سنوان، بنیان۔ چیک کریں گے انہوں نے کہیں پہ لکھا ہوگا ضرور۔ نظر نہیں آ رہا کہ انہوں نے نوٹ دیا، ہاں یہ دیکھیں اظہار مطلق، ٹھیک ہے، اگر ایک ہی کلمہ میں جو حروف آ جائیں تو ادغام نہیں ہوگا، اظہار ہوگا، اور اس کو اظہار مطلق کہتے ہیں۔ مطلق کیوں کہتے ہیں؟ کہ پکا پکا اظہار ہی ہوگا، ادغام نہیں ہوگا۔ اور یرملون کے سارے حروف کی مثالیں نہیں ہیں، صرف واؤ اور یا کی مثال آئی ہے قرآن میں، اور وہ کیا ہے، الدنیا، قنوان، سنوان اور بنیان، یہ چار مثالیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہر ٹاپک میں کچھ سب ٹاپکس ہوتے ہیں تو ہم ان کو کور کریں۔ ایک آخری بات رہ گئی، یاسین والقرآن اور نون والقلم۔ اب اس میں جو ہے ہمارے پاس یاسین، نون ساکن آ رہا ہے، سین،
اور نون اس میں کے آخر میں بھی نون ساکن ہے، تو اس کے بعد واو آ رہا ہے، تو ادغام مال غنہ ہونا چاہیے تھا، لیکن اظہار بھی جائز ہے۔ امام شاطبی کہتے ہیں اس میں صرف اظہار ہوگا دونوں میں، اور امام جزری کہتے ہیں اظہار بھی ہوگا اور ادغام، دونوں طریقے ٹھیک ہیں۔ بس آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ آپ اس میں امام شاطبی کو اپنی تلاوت میں جو ہے اختیار کریں گے کہ امام جزری کو؟ ہاں جی، میں نے آپ کو سمجھایا تھا جب بھی امام جزری اور شاطبی دو لوگ اکٹھے ہو جائیں تو ہم کس کو مانتے ہیں؟ نہیں، ساری دنیا نے جزری کہنا شروع کر دیا ہے، شاطبی، ہم امام شاطبی کی بات کو لیتے ہیں، امام جزری کی ابھی بات نہیں لے سکتے، وہ مذاہب عشرہ کبریٰ میں جا کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم پریفر کرتے ہیں امام شاطبی کے مذہب کو، جیسے توسط میں ہم نے مد منفصل میں کہا تھا کہ ہم توسط پڑھیں گے، کثر نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ ہم امام شاطبی کو لیتے ہیں۔ چلیں، بارک اللہ فیکم، اس ٹاپک کو اچھے سے پڑھیں، وتقبل اللہ تعالی منا ومنکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔